حبیب صاحب، مریم نواز صاحبہ اب سے پہلے، آج سے پہلے ہم نے دیکھا مختلف سکولز یونیورسٹیز میں جا رہی تھیں، اسٹوڈنٹس سے مل رہی تھیں. آج جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، ایک پہلا باضابطہ جلسہ تھا نارووال میں جہاں انہوں نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ اڈیالہ سے صرف بری خبریں آ رہی ہیں، باقی پورے ملک سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. مریم صاحبہ نے یہ جلسہ کیوں کیا؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون الیکشن فیز میں جانے کی تیاری کر رہی ہے، اپوزیشن کیونکہ مطالبہ کر رہی ہے نئے الیکشن کا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جلسہ کیوں کہہ رہی ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا. اور مختلف ٹیلی ویژنز پر بھی میں نے دیکھا کہ یہ جلسہ کہا جا رہا ہے. یہ ایک حکومتی تقریب تھی جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں تھی. جس طرح کی ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ان کی پہلی ملاقاتیں ہیں، اسی طرح کی ایک حکومتی تقریب آج تھی جس میں زیادہ لوگوں کو شامل کر لیا گیا. جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جلسے کا. اچھا. جو چیز حکومت یک طرفہ طور پر کر رہی ہو اور دوسروں کو اجازت نہ ہو تو اس کو آپ جلسہ نہیں کہہ سکتے. ایسی ایکٹیویٹی کو، ایسی ایکٹیویٹی تو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہے. انہوں نے جو بھی کر لیا، وہاں پہ 10,000 لوگ بلا لیں، 20 لاکھ بلا لیں، 1 لاکھ لوگ بلا لیں، وہ جیسے بھی کر لیں. کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی یہ اس وقت کہلائے گی جب سب کو کرنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. تو لاہور میں ہم نے دیکھا ہے کہ 8 فروری کو انہوں نے ایک جلسے کی اجازت مانگی، نہیں دی گئی. پنجاب کے دیگر شہروں میں اجازت مانگی گئی، نہیں دی گئی. تو جب کسی دوسری پارٹی کو، جو سب سے بڑی حزب اختلاف کی پارٹی ہے، حالانکہ وہ حزب اختلاف کی نہیں تھی، اسے حکومت میں ہونا چاہیے تھا. چلیے موجودہ صورتحال میں جو ہم حزب اختلاف کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو کیا نارووال میں جلسے کی اجازت ہے؟ کیا اس کو لاہور میں جلسے کی اجازت ہے؟ کیا اس کو پنجاب کے کسی گوشے میں جلسے کی اجازت ہے؟ تو جب ایسی صورت نہیں ہے تو حکومت جو مرضی کرتی رہے، اس کو جلسہ نہیں کہنا چاہیے. آپ اس کو حکومتی ایکٹیویٹی کہیں، بس ٹھیک ہے. اچھا. اور وہ جو کہہ رہی تھی کہ صرف اڈیالہ سے بری خبریں آ رہی ہیں، وہ اب رؤف صاحب بھی یہی سوال اٹھا رہے تھے کہ بری خبریں کس کے لیے آ رہی ہیں؟ دیکھیے محترمہ مریم نواز نے اپنے سیاسی نیریٹو کی، ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہے کہ اس نے کون سا نیریٹو بنانا ہے، لیکن یہ فقرہ جو کل ان کے منہ سے نکل گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب وقت نے پلٹا کھایا اور اب وہ میری جیل میں قید ہے، اور عمران خان کی طرف اشارہ کیا، اور اس فقرے کی ذیل میں آج وہ فرما رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل سے بری خبریں آ رہی ہیں. یہ 2 فقرے آئندہ کی سیاسی زندگی میں ان کا تعاقب کرنے والے ہیں. اچھا. یہ ایسے فقرے ہیں جنہوں نے ان کے پولیٹیکل نیریٹو کے اندر کے تضاد کو واضح کر دیا ہے. اگر تو پاکستان کا سسٹم یوں چل رہا ہے کہ جیل محترمہ مریم نواز کی ہے اور اس میں لوگوں کی بندش اور وہاں سے لوگوں کی رہائی محترمہ کی مرضی کے تابع ہے، تو پھر پاکستان کا دستور تو ایک فارس ہے، ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. تو اور جس طرح وہ آج بھی انہوں نے تقریر فرمائی ہے، اس تقریر میں وہ اپنے کاموں سے زیادہ ایک قیدی کے بارے میں گوہر افشانی فرماتی رہی ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو اپنے بیانیے کو درست ثابت کرنے کے لیے بھی عمران خان کا ذکر کیے بغیر ان سے بات نہیں بن پا رہی. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کی سیاسی اہمیت کیا ہے، یا وہ جو کر رہی ہیں انہیں خود اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے. اچھا حبیب صاحب، فواد چودھری صاحب ریلیز کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سابق نظریاتی لوگ بھی شامل ہوں گے، اور وہ اب بیڑا اٹھا رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو کچھ نہیں کر سکے اس حوالے سے. کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ فواد چودھری صاحب کا، دیکھیے فواد چودھری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. اس کی وجہ ہے کہ انہیں کہیں دوسری کسی پارٹی کا مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا. تو اور انہیں اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب ہی آئندہ آنے والی سیاست کے پیوٹ ہیں، مرکز و محور ہیں. تو اس وجہ سے وہ عمران خان سے اپنی سیاست کا جوڑنا بذریعہ پی ٹی آئی وہ سوچ رہے تھے کہ اس طرح ہو جائے گا. لیکن انہوں نے دروازے میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے راستہ یہ اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ محبت سے دستک دیتے اور اندر سے آنے والی کسی بری آواز کا اچھے طریقے سے جواب دیتے، انہوں نے اسی دروازے پہ اینٹیں پھینکنا شروع کر دی. تو اینٹیں پھینکنے سے تو کوئی دروازہ نہیں کھلتا. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا دروازہ وقتی طور پر ان کے لیے بند ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک پوزیشن لے لی، اور جس طرح شعیب شہین صاحب جیسے محترم شخص کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوئی، یعنی ان پہ تقریباً حملہ آوری ہو گئے، تو ایسی صورت میں اپنا قد
فواد چودھری صاحب نے کافی کم کیا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ کیا نظریاتی لوگ اس میں شامل ہوں گے تو پھر وہ نظریاتی اسی طرح کے نظریاتی ہوں گے نا جس طرح کے خود فواد چودھری صاحب ہیں. ظاہر ہے فواد چودھری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا, تو کیا چھوڑنے والے بھی نظریاتی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ تضاد جو ہے یا ان دو مختلف عوامل کو فواد چودھری صاحب جیسے ذہین شخص اگر کیسے اس کو ریکنسائل کر سکتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کیس کے حوالے سے اور سندھ یونیورسٹیز ایکٹ کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی. دوران سماعت سزا یافتہ مجرم ارزم جنید کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سادہ لفظوں میں بات کروں تو سویلینز کے بنیادی حقوق ختم کر کے کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا. شفاف ٹرائل کا آرٹیکل 10A بین الاقوامی اصولوں کی روشنی میں ہی آئین کا حصہ بنایا گیا. اس پر جسٹس نعیم اختر نے کہا کہ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. اسی سوال پر ہم بات کریں گے. سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. عدیل, آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 63A نظر ثانی کا جو فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا اس کی حمایت بھی کر دی. جی بالکل, آپ کو معلوم ہی ہے اس فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل بھی شامل تھے اور جو اس بینچ میں بھی موجود ہیں. اور جو وکلاء صاحبان ہوتے ہیں وہ اکثر اس طرح کی تعریف کر دیا کرتے ہوتے ہیں جب ان کے دلائل مکمل ہونے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ مقدمہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 63A کا آپ کو معلوم ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک فیصلہ تحریر کیا تھا جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ ری رائٹ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کو. جو چیز کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں ہے اس کو اپنے طور پر لکھ دیا گیا ہے, ایڈ آن کر دیا گیا ہے, جس پر تنقید بھی کافی ہوئی تھی. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی فیصلے کو ریورس کیا تھا ایک نظر ثانی درخواست پر سماعت کے دوران, مگر اس پر جو تنقید ہوئی تھی وہ فیصلے پر کم ہوئی تھی اور فیصلے کی ٹائمنگ پر زیادہ ہوئی تھی. آج سلمان اکرم راجہ جو بات کر رہے ہیں یہ مختلف نہیں ہے. اس وقت بھی اس فیصلے کی تعریف ضرور ہوئی تھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا تھا, مگر اس کی ٹائمنگ پر سوالات اٹھ رہے تھے. اسی طرح آج ہم نے قاضی فائز عیسیٰ ٹائمنگ کے حوالے سے ہی فیصلے کرتے تھے. سر دیکھیں یہ ان کا خاصا سمجھا جاتا ہے. انہوں نے بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو شاید اثرات وہ نہ ہوتے. جیسا کہ بلے کے نشان کا آرڈر ہے, ابھی کل ہی ان کے ایک دوست ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی تھی, ہم ان سے یہی بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہے. میں نے کہا سر یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں, فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہے, مگر فیصلہ جس وقت آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انتخابات سے 1 ماہ قبل آپ ایک پارٹی سے جو اس کا سمبل ہے وہ لے رہے ہیں, اس پر اور پھر ایک خاص ماحول میں لے رہے ہیں, خاص ماحول میں لے رہے ہیں. تو یہ قاضی فائز صاحب کا ایک خاصا تھا. اگر کمنگ بیک ٹو ملٹری کورٹس, تو آج ہم نے دیکھا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے دلائل تو مکمل کر لیے ہیں, مگر آج انہوں نے کچھ بین الاقوامی جو نظائر ہیں ان کا بھی حوالہ دیا ہے, جو مختلف جیسا کہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس رپورٹس ہیں ان کا بھی حوالہ دیا اور کہا ہے کہ کس طرح وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں پاکستان کی فوجی عدالتوں پر, یا پاکستان میں جو سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے. گزشتہ سال جو اکتوبر اور نومبر میں رپورٹس آئی ہیں